اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یعنی پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا. یہاں باری تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس خاص درخت سے منع کر دیا گیا تھا کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں، یعنی اس کا پھل نہ کھائیں، تو انہوں نے اس کی شروع میں تو پابندی فرمائی، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ یعنی اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے، ان کو اور ان کی اہلیہ کو، دونوں کو جنت سے نکلنا پڑا. یہاں بڑے اختصار کے ساتھ قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. تفصیل اس کی دوسری صورتوں میں آئی ہے کہ شیطان نے ان کو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہ الفاظ آئے ہیں. اور دوسری جگہ یہ بھی آیا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ وہ قسم کھا گیا کہ میں آپ کے خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں. اور ان کے اس دھوکے میں آ گئے حضرت آدم علیہ السلام، اور انہوں نے اور پھر ان کی اہلیہ نے بھی اس درخت سے کھا لیا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس پہنچا جبکہ اس کو پہلے جنت سے نکال دیا گیا تھا. کس طرح پہنچا اور کس طرح اس نے ان کو بہلایا پھسلایا، کس طرح ان کو بہکایا، اس کی تفصیلات میں ہم اگر جائیں بھی تو ہمارے لیے کسی یقینی نتیجے تک پہنچنا مشکل ہے، اس لیے کہ یہ ملأ اعلیٰ کی باتیں ہیں، اور ملأ اعلیٰ میں کس طرح کیا واقعہ پیش آیا اس کی جتنی تفصیل قرآن کریم نے بیان کر دی ہے یا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بات کہیں گے تو وہ محض قیاسی اور عقلی گھوڑے دوڑانے والی بات ہوگی. حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنی حکمت کے تحت شیطان کو یا ابلیس کو کوئی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جس کے نتیجے میں وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ جنت سے باہر رہ کر ڈالے اس نے، یا جنت میں کسی اور شکل میں آ کر ڈالے، اور کس طرح براہ راست گفتگو کی یا صرف وسوسہ ڈالنے پر اکتفا کیا. بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کریم کے الفاظ سے کہ باتیں دونوں ہوئیں، وسوسہ بھی ڈالا اور ساتھ میں کچھ گفتگو بھی ہوئی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں اس نے قسمیں بھی کھائیں اور یہ کہا کہ میں خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور شکل میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس شکل میں آ کر اس نے گفتگو شروع. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید شیطان نے کوئی بھی گفتگو شروع کی ہو، وسوسہ ڈالا ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، تو اس کے بعد پھر کسی اور کے وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے یا کسی اور کے کچھ دلیلیں بیان کرنے کی وجہ سے کیسے حضرت آدم علیہ السلام دھوکے میں آ گئے اور یہ ان سے غلطی کیسے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت اس نے جو دلیلیں پیش کی وہ دلیلیں متعدد نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اور وہ ایسی ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی کو دیانتداری کے ساتھ بھی دھوکہ لگ جائے، جس کو بونافائیڈ مسٹیک کہا جاتا ہے، کہ محض دیانتدارانہ طور پر انہوں نے ایک رائے قائم کی اور اس رائے میں ان کو غلطی ضرور ہوئی، لیکن کوئی بددیانتی نہیں، کوئی معصیت یا نافرمانی کے ارادے سے نہیں کی. وہ کیا؟ مثلا ایک توجیہ یہ ہو سکتی ہے جو شیطان نے ہو سکتا ہے پہنچائی بھی ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. وہ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا.
اس کا نام لے کر نہیں بلکہ اشارہ کر کے فرمایا کہ اس درخت کے پاس مت جانا۔ اب اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت سے مراد اس جنس کے تمام درخت ہیں۔ مثلا اگر فرض کریں اشارہ کیا، جیسا مشہور ہے کہ گندم کے درخت کی طرف، گندم کی بالی کی طرف کہ یہ مت کھانا، تو اشارہ تو ہو رہا ہے اس گندم کی بالی کی طرف اور اس کے پھل کی طرف، لیکن مقصود تو بظاہر یہی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ گندم صرف اس جگہ جہاں اشارہ کیا جا رہا ہے یہی مراد نہیں ہے، بلکہ گندم کے جتنے بھی درخت ہیں ان کے گندم کا جو بھی پھل کہیں آ رہا ہو وہ کھانا ناجائز ہوگا۔ لیکن چونکہ بات اشارے سے کہی گئی تھی اور نام درخت کا بظاہر لیا نہیں گیا تھا، تو اس لیے یہ دھوکہ دینا ممکن تھا اور یہ دلیل میں ڈالنا بھی ممکن تھا کہ منع جو کیا گیا تھا اس خاص درخت سے منع کیا گیا تھا، اور جس درخت سے کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ بعینی ہی وہ درخت نہیں ہے، اگرچہ ہے اسی جنس کا اور اسی پھل کا، لیکن یہ بعینی ہی وہ درخت نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ تو ایک تو توجیہ اور ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ دوسری دلیل جس کا ذکر قرآن کریم کی ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت کو کھانے سے اس بنا پر کہ یہ درخت بڑا مقوی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ جو شخص اس درخت کو کھا لیتا ہے تو اس کو ایک ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا قوی درخت ہے، اور شروع میں جب تم کو پیدا کیا گیا تھا تو تمہارے معدے، تمہارے جسم کی طاقتیں اس لائق نہیں تھیں کہ تم اس کو صحیح طریقے سے ہضم کر سکو، تمہارے لیے مضر تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا۔ اب تمہارے اندر قوتیں پیدا ہو گئی ہیں، تمہارا معدہ بھی بہتر ہو گیا ہے، تمہاری قوتیں زیادہ ترقی کر گئی ہیں، تو اب اگر تم اس کو کھا لو گے تو وہ مانعات ختم ہو گئی۔ اور یہ اسی قسم کی دلیل ہے جیسے کہ آج کل بعض لوگ قرآن شریف کے بعض احکام کے بارے میں اس قسم کی خیالی دلیلیں پیش کیا کرتے ہیں کہ فلاں چیز کی حرمت تو اس وجہ سے آئی تھی، آج وہ وجہ موجود نہیں ہے لہذا حرمت بھی ختم ہو گئی۔ مثلا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ خنزیر کی جو ممانعت تھی وہ اس لیے تھی کہ خنزیر اس زمانے میں بڑے نجاستوں کے ڈھیر کے اوپر پرورش پاتے تھے اور گندے پڑے رہتے تھے، اور ان کی گوشت کے اندر بڑے صحت کے خلاف جراثیم ہوتے تھے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ لیکن اب تو ان خنزیروں کی تربیت یا ان کی پرورش بڑی ہائیجینک قسم کے فارمز میں ہوتی ہے اور بڑے صحت افزا مقامات پر ان کو رکھا جاتا ہے، لہذا وجہ ختم ہو گئی جس وجہ سے حرمت نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح کی بات دلیلیں بعض لوگ عقلی بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم کی صریح نصوص کے مقابلے میں، تو اسی قسم کی کوئی دلیل شاید حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیش کر دی گئی ہوگی کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی، جس کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ تجویز پیش کی کہ اول تو یہ وہ درخت نہیں ہے جس کی ممانعت کی گئی تھی، دوسرا یہ کہ اگر ممانعت کی بھی گئی تھی تو وہ در حقیقت ایک عارضی طور پر تمہاری کمزوری کی وجہ سے تھی، اب وہ کمزوری زائل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے تمہیں اب اس میں سے کھانے میں کچھ حرج نہیں۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی نوعیت کی غلطی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی، اور یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے انبیاء علیہ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایک خاص صفت عطا فرماتے ہیں جس کو عصمت کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان سے کسی نافرمانی اور گناہ، صریح نافرمانی اور گناہ کا صدور نہیں ہوتا، یعنی وہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے۔ البتہ کبھی بھول چوک سے یا اجتہادی غلطی سے کوئی عمل صادر ہو جاتا ہے جو حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا کیونکہ جان بوجھ کر نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ کسی دلیل کی بنیاد پر کیا،
تو اس وجہ سے وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ انبیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے بعض اوقات ان کی اجتہادی غلطی کو بھی قرآن کریم میں ذنب سے یا گناہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس غلطی کا ایک دو جگہ ذکر فرمایا ہے، تو وہاں پر ایسے الفاظ استعمال فرمایا فنسیہ، کہ وہ بھول گئے۔ اب بھول سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جسے ہمارے اردو میں بھول چوک کہا جاتا ہے، یعنی وہ اجتہادی نوعیت کی غلطی انہوں نے کی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نسیہ سے تعبیر کیا، بھول چوک سے تعبیر فرمایا۔ تو اس واسطے انبیاء علیہ السلام سے اگر کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہے جو خلاف اولا بھی ہو یا مستحب کے خلاف بھی ہو یا کراہت تنزیہیہ رکھتی ہو، تو اس کے اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عتاب ہوتا ہے، کہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام ایسی مخلوق ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ اور مثال بنتی ہیں، لہذا اگر ان سے کوئی چھوٹی معمولی لغزش بھی ہو جائے تو اس لغزش کے اوپر بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ مشہور جملہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کے طرف سے بہت سے جو نیک کام ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقرب بندوں کے لیے وہ برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس غلطی کو باوجود ہے کہ یہ جانا بوجھا گناہ نہیں تھا یا ایسا گناہ نہیں تھا جس پر مواخذہ ہو، لیکن یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس کے اوپر عتاب فرمایا اور فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا، یعنی ان کو حکم دیا کہ اب نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین کے اوپر چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس طرح تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اس میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے سے مراد انسان اور شیطان ہیں، کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں گے کہ شیطان انسان کا دشمن، انسان شیطان کا دشمن۔ اور اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں آدم علیہ السلام جائیں گے اور ان کی نسل پھیلے گی تو ان نسلوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ دشمنیاں پیدا ہوں گی۔ تو اب یہاں پر اترنے کا جو حکم دیا گیا وہ ایک سزا کے طور پر ہے کہ تم نے وہ ممنوع درخت سے کھانا کھا لیا، تو اس وجہ سے اب اس کی پاداش میں تمہیں نیچے اترنا ہوگا۔ اور ساتھ میں فرما دیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا تمہارے لیے طے کر دیا گیا ہے، یعنی ایک عرصے تک تم زمین میں رہو گے، انسان جنات سب زمین میں رہیں گے اور زمین کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن إِلَىٰ حِينٍ، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک معین مدت تک کے لیے تم لوگ یہاں پر رہو گے۔ یہ جب سزا کی بات آئی تو آدم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کیوں؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر الگ فرمایا اور بیوی کا ذکر الگ فرمایا۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ تم دونوں یہاں پر رہو، بلکہ بیوی کا خاص طور پر الگ سے نام لیا۔ اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ جہاں تک رہائش کی سہولیات کا تعلق ہے تو اس میں میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں تو یہی فطرت کا تقاضا ہے، اور ایک ساتھ زندگی گزارنے میں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح رہیں کہ دونوں کی سہولیات مد نظر ہوں
اور جس جگہ شوہر رہے وہیں پر بیوی بھی رہے، انت و زوجک، تم اور تمہاری بیوی۔ لہذا اس میں اس بات کی ایک طرح سے خفیہ ہدایت موجود ہے کہ میاں بیوی کو حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ایک ساتھ سکونت اختیار کریں، ایک ساتھ رہیں، اور اس میں شوہر ایک طرح سے وہ اصل ہے اور بیوی سکونت میں اس کی تابع ہے، یعنی جہاں شوہر رہے وہاں پر بیوی بھی رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ آگے جب یہ فرمایا کلا منہا رغدن، تو وہاں بیوی کا الگ ذکر نہیں کیا بلکہ تثنیہ کا صیغہ اختیار کر کے فرمایا تم دونوں اس جنت سے کھاؤ جی بھر کر۔ تو دونوں کے کھانے میں یہ الگ الگ بیوی کا نام نہیں لیا گیا، تو اس کی وجہ بعض مفسرین نے بیان کی، ایسے یہ نقطہ نکالا ہے کہ کھانے میں کوئی ایک دوسرے کا تابع نہیں ہوا کرتا، کھانا ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق کھاتا ہے، اور کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ جو چیز شوہر کو پسند ہو بیوی بھی وہی پسند کرے، بلکہ دونوں اپنی اپنی مرضی کے مطابق کھائیں۔ اور حیث شئتما، یہ حیث شئتما کے معنی جہاں سے چاہو، یعنی پوری جنت تمہاری ہے، جنت کا تمام علاقہ تمہارا ہے، جہاں سے چاہو جس جگہ سے چاہو جی بھر کر کھا سکتے ہو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو آزادی اگر ملے کہ وہ جہاں چاہے جا سکے، چلنے پھرنے پر اس کی کوئی قدغن نہ ہو، تو یہ ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر اس کو کسی جگہ میں محدود کر دیا جائے تو ایک قید ہے کہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، لیکن حیث شئتما کہہ کر ان کو کھلی آزادی دے دی گئی کہ تمہارے نہ کھانے پر کوئی پابندی ہے، نہ تمہاری نقل و حرکت پر کوئی پابندی ہے، جہاں چاہو جا سکتے ہو جنت میں، اور وہاں سے جو کچھ بھی تم کھانا چاہو وہ کھا سکتے ہو۔ البتہ ایک درخت کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، کیونکہ اگر اس درخت کے قریب گئے تو تمہیں ظالموں میں شمار کر لیا جائے گا۔ یہ درخت کون سا تھا، اس کی تعین قرآن کریم نے نہیں کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گندم کا تھا، بعض میں آتا ہے کہ انگور کا تھا، لیکن کوئی بھی روایت اتنی پکی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ یہ کون سا درخت تھا۔ جب قرآن نے اس کی تعین نہیں کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تعین میں پڑھیں اور اس بحث میں پڑھیں یا اس کی تحقیق میں اپنا وقت صرف کریں کہ یہ درخت کون سا درخت تھا۔ بہرحال ایک درخت تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اصل مقصود تو یہ تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، اصل ممانعت تو پھل کھانے کی کرنی مقصود تھی، لیکن اس کے لیے عبارت یہ استعمال فرمائی یا الفاظ یہ استعمال فرمائی لا تقربا هذه الشجرة، اس کے قریب بھی مت پھٹکنا، قریب بھی مت جانا۔ تو اس سے یہ بات نکل رہی ہے کہ جب کوئی چیز ممنوع قرار دے دی جائے اور کسی چیز کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا جائے تو وہ چیز تو ممنوع ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس چیز تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی وہ ذرائع اگرچہ فی نفسی مباح ہوں، جائز ہوں، لیکن ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات آدمی قریب پہنچنے کے بعد پھر اس گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اصل بات تو بتلانی یہ تھی کہ اس درخت کا کوئی پھل مت کھانا، لیکن قریب جانا، اگر محض ویسے ہی قریب پہنچ جائیں اور اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، کھائیں بھی نہیں، تو بظاہر تو یہ مباح بات تھی، کوئی ناجائز بات نہیں تھی۔